آج ہماری عورتوں کا رواج کیا بن گیا ہے؟ مرد حضرات سے زیادہ آج ہماری عورتیں درگاہوں کے پاس جا رہی ہے۔ جائیے آپ کبھی دیکھنے کے لیے، میں آپ کو جانے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کبھی آپ وہاں سے گزریں گے ایک نظارہ کر لینا، شیواجی نگر کے اندر کون سی درگاہ ہے، سٹی مارکیٹ جامع مسجد کے سامنے کون سی درگاہ ہے، ٹانری روڈ میں کون سی درگاہ ہے۔ آج ہماری گھر کی عورتیں وہاں پر جا کر سجدہ کر رہی ہے، وہاں جا کر نمک ڈال رہی ہے، وہاں جا کر کالی مرچیاں ڈال رہی ہے، وہاں جا کر پیسے ڈال رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان عورتوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جب یہ چیزیں انگار میں ڈالتے ہیں آپ کو کون سا ثواب مل رہا ہے؟ آپ کو کون سے صحابہ نے کہا، آپ کو کون سے عالم دین نے کہا کہ فلاں وقت میں 10 محرم الحرام کو نمک ڈالنے پر آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کالی مرچی آگ میں ڈالنے سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ بعض عورتوں کا یہ کہنا ہے حضرت ہم نمک ڈالیں گے ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ میں ان عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے ہمارا اتنا بڑا خالق ہے، ہمارا اتنا بڑا مالک ہے، ہمارا اتنا پروردگار، اتنا بڑا پروردگار ہے، ایک ہی ہمارا اللہ ہے، ساری دنیا کی نظام کو بیک وقت چلا رہا ہے۔ کیا ہم جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کیا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ بزرگان محترم، ماہ محرم الحرام کا بڑا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ اس جمعہ مجھے آپ حضرات کے سامنے 3-4 باتوں پر تفصیلی روشنی ڈالنا ہے۔ حالات حاضرہ پر بھی مجھے کچھ خطاب کرنا ہے، اور یوم عاشوراء جو روزہ ہے اس روزے کے تعلق سے بھی مجھے کچھ تفصیلی خطاب عرض کرنا ہے۔ شاید کہ اتنے مختصر سے وقت میں پورا مضمون مکمل ہونا دشوار ہے، چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، بلکہ جتنے لوگ ہمارے اس پیغام کو سننے والے ہیں، اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جیسے محرم الحرام کا بڑا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ نئے نئے بدعت والے کام میں پڑ جاتے ہیں۔ محرم الحرام میں ایسے کام کرتے ہیں بعض مسلمان جن کا تعلق دور دور تک نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ کسی صحابہ سے اس کا رشتہ جڑتا ہے۔ محرم الحرام کے یہ پہلے عشرے میں بعض مسلمان وہ ہے ایسے افعال، ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کاموں سے نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، نہ امت کے کسی فرد کو فائدہ ہوتا۔ محرم الحرام کے یہ شروع عشرے میں بعض کام مسلمان وہ کرتے ہیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کو ایسے کام کرتے ہوئے ڈر تک نہیں ہوتا، وہ اس بات کا خوف بھی نہیں رکھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں اس کام کے ذریعے قیامت کے دن کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، ایسا کام کر رہا ہوں کہیں قیامت کے دن مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔
یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بزرگان محترم جتنا زیادہ ہو سکے عبادات میں لگانا ہے، روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو لگانا ہے۔ ایسے تو پورا سال ہمارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، پورا سال عبادت کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کی فضیلت کچھ الگ ہے۔ اس مہینے کے اندر 2-4 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو، ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ وہ کام چھوڑ کر غیروں کے کام کر رہے ہیں، وہ کام چھوڑ کر یہود و نصارہ کے کام کر رہے ہیں، وہ کام چھوڑ کر شیعوں کے کام کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کو ایسے کام کرتے ہوئے کبھی شرم میں نہیں آتی۔ ایسے کام کرتے ہوئے نہ کبھی اس نے قبر کو سوچا ہے۔ ایسے بدعت والے کام میں آج مسلمان پھنستے ہوئے جا رہے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ نئی نئی چیزیں شریعت میں داخل کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں شریعت میں وجود میں لا رہے ہیں، اور پوچھے جانے پر قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، پوچھے جانے پر حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، پوچھے جانے پر حضرات صحابہ کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ عبادت میں کھپانے والا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام میں 1-2 دن ایسے آنے والے ہیں جس دن مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ایسا روزہ ہے جس روزے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک روزہ رکھ لو، گزرے ہوئے زندگی کے 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ اتنے پر بس نہیں، آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا۔ روزے کی فضیلت ہمارے سامنے ہے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں صرف رمضان ہی کے روزے رکھنا چاہیے، رمضان کے علاوہ اس کے بعد سال بھر میں کوئی روزے نہیں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، رمضان کے بعد شوال کے بھی روزے ہیں، شوال کے بعد محرم الحرام کے بھی روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد اگر نفل کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے کوئی اہم روزے ہیں، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے کوئی روزے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوم عاشورہ کے روزے ہیں، محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کے روزے ہیں۔ اس روزے کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن ہم لوگ روزے نہیں رکھتے، روزے سے کوسوں دور ہوتے ہیں، اس لیے کہ دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہفتے میں 1-8 مرتبہ جمعے کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ مساجد کی حالت کیا ہوتی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، معاف فرمائے، آج کا مسلمان بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث کا فرمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کا فرمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جمعے میں 1 مرتبہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان باتوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، تفصیل کرنے کا موقع ملتا ہے، سمجھانے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک ایک بات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو کھگال کر، گزری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہو کر آگے آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ پاک جمعے کے ذریعے چند باتیں مجھے اور آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا کرے کہ ہمارا معاشرہ، آج ہم نے معاشرے کو اتنا بگاڑ دیا ہے، ہمارے سماج کو ہم نے اتنا خراب کر دیا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے حضرت ہم کو بیان کی ضرورت نہیں ہے، حضرت آج ہم کو جمعے کی خطابت کی ضرورت نہیں ہے، آج
آج ہم نام کے مسلمان ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کے اخلاق سے بتا رہا ہے، اس کے اوصاف سے بتا رہا ہے۔ ہم کو بیانات کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف جمعہ میں جمعے کی نماز کی ضرورت ہے۔ جمعہ میں لوگ مسلمان کب آتے ہیں؟ جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر خطیب چڑھتا ہے، جوق در جوق دوڑتے ہوئے گھروں سے بھاگ کر آتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ تلاوت کریں گے پارے نمبر 27 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو کان کے پردے کھول کر سن لو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ میرا فرمان نہیں ہے، میرے باپ کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے خطاب کر کر، فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے کان کے پردوں کو کھول کر سن لو، جب جمعے کی اذان تمہارے کانوں کے اندر پڑتی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ یہاں پر چل کر آنے کی بات نہیں بتا رہے، فسعوا کا ذکر ہے، تم دوڑ کر آؤ، تم بھاگ کر آؤ۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے بیان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی نہیں لگتی۔ یا اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں سے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اے مسلمانوں اپنے کاروبار کو چھوڑو، اپنے بزنسوں کو چھوڑو، اپنے تجارتوں کو چھوڑو، دوڑ کر جاؤ مسجد کی طرف۔ مسجد تمہارا انتظار کر رہی ہے، مسجد کی یہ 4 دیواریاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سی ایم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ملک کا پی ایم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ملک کا وزیر اعظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، مسلمانوں تم خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سبزی لے رہے ہو، لینا ہے، نماز جمعہ سے پہلے جاؤ۔ صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ تم ان وقتوں میں گدھے کی طرح سوتے ہو، اور جب جمعے کی اذان ہوتی ہو کوئی گوشت کے لیے جا رہا ہے، کوئی سبزی لینے کے لیے جا رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم اللہ کے حکم کو ٹھوکر مار رہے ہو، اللہ کے حکم کو ضائع کر رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، مسلمانوں اگر تم اس بات کو جانتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ الغرض بزرگان محترم، انشاءاللہ اس عنوان پر بھی کسی جمعہ عرض کروں گا۔ تو میں بتا رہا تھا محرم الحرام کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو چند کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے آگے بتاؤں گا، لیکن بعض مسلمان وہ ہیں جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں، میں ان لوگوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام آنے سے پہلے ابھی سے گلیوں کو سجایا جا رہا ہے۔ 10 محرم الحرام آنے سے پہلے ابھی سے گلیوں کو سجایا جا رہا ہے، بلڈنگوں کو لائٹاں لگایا جا رہا ہے، آج ہمارے گلیوں کو سنوارا جا رہا ہے، بزرگان محترم پنجے بٹھائے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہاں پر رک کر پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کام بعض مسلمان کرتے ہیں، میں ہر مسلمان کی بات نہیں کرتا، بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کام سے دور دور رہتے ہیں، اس کام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کئی سالوں سے حضرات علماء کرام بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، نقصان علماء کا نہیں ہے، نقصان مدارس کے علماء کا نہیں ہے، نقصان مساجد کے ائمہ کا نہیں ہے، نقصان نماز پڑھنے والوں کا نہیں ہے، نقصان تو ان لوگوں کا ہے جو بدعت والے کام میں پڑھ کر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، بدعت والے
काम में पड़कर अपनी जवानी के, अपने बुढ़ापे के, अपने कीमती औकात को बिदात वाले कामों में लगाकर अपने औकात को ज़ाया कर रहे हैं। जबकि हदीस पाक के अंदर हुजूर ने क्या फरमाया कि बरोज़ क़यामत हर मोमिन से 5 सवालात तो ज़रूर होंगे। आपने शायद इससे पहले किसी जगह सुना होगा, लेकिन 5 बातों में से एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बरोज़ क़यामत हर मोमिन से, हर मुसलमान से 5 सवालात होंगे। 5 सवालात के जवाबात जब तक मोमिन नहीं देगा, बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदे के कदम उस जगह से आगे नहीं बढ़ेंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह पाक जब सवाल करेंगे, इंसान मारे डर के भागने की कोशिश करेगा, इधर से उधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया भागना तो दूर की बात है, उसकी जगह से उसके कदम उठेंगे तभी तो भागेगा। उसमें से एक सवाल अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक हर मोमिन से ये पूछेंगे, मेरे बंदे मैंने तुझे जवानी दिया था, तूने इस जवानी को कहाँ पर लगाया? एक सवाल क्या होगा, मेरे बंदे मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे सेहत दिया था, मैंने तुझे तंदुरुस्ती अता की थी, तूने इस जवानी को, इस सेहत को तूने कहाँ पर खर्च किया? अल्लाह पाक हमारे से एक सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे? बुजुर्गान मुहतरम, आज मुहर्रमुल हराम की 5वीं तारीख है। अभी 2-4 दिन आने से पहले कोई पंजे बिठा रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज लोग कहते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को हम सामने रखकर ये पंजे बिठाते हैं, ये मातम बनाते हैं। मैं आप लोगों से नहीं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सामने रखकर मातम बनाते हैं, डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत को पेश किया, उस मैदान में भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में नमाज को नहीं छोड़ा। क्या आज का मुसलमान नमाज पढ़ रहा? जिस नाम लेकर इमाम हुसैन का तुम मातम मनाते हो, खुशियां मनाते हो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख उठाकर पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। करबला के मैदान में सब गर्मी लगी हुई है, इतनी गर्मी की हालत में भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज नहीं छोड़ा। आज मुसलमान इमाम हुसैन का दामन पकड़ ले, बात आगे सोचेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमने दामन को थामा नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सामने रखकर हम ये जो मातम मनाते हैं, क्या ये इस्लाम गुजरे हुए अल्लाह वालों को समझ में नहीं आया? क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सामने रखकर क्या कभी उन्होंने पंजे बिठाए थे? क्या अबू बकर ने कभी पंजे बिठाए थे? क्या कभी हज़रत उस्मान या क्या कभी हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, क्या कभी इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सामने रखकर क्या कभी इन्होंने जलसे और जुलूस किए थे? आगे बढ़िए, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके मसलक पर आज सारी दुनिया चल रही है, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह को ये इस्लाम क्यों समझ में नहीं आया? हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह को ये इस्लाम क्यों समझ में नहीं आया? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को ये इस्लाम क्यों समझ में नहीं आया? हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह को ये इस्लाम समझ में क्यों नहीं आया? क्या हम ज़्यादा सहाबा से मोहब्बत करते हैं या वो हज़रत सहाबा से ज़्यादा मोहब्बत करते थे? बुजुर्गान मुहतरम, मोहब्बत हमसे ज़्यादा ये आइम्मा करने वाले थे। बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े बड़े सहाबा गुजरे हैं, लेकिन आप तारीख़ उठाकर पढ़ेंगे, किसी भी तारीख़ में आपको ये बात नहीं मिलेगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सामने रखकर कोई मातम बना रहा है, कोई डीजे लगा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है। अल्लाह अकबर, मैं आपको क्या बताऊँ, मुसलमान मर्द तो मर्द मेरे दोस्तों, आपने भी देखा होगा
मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह का दरबार लगेगा, सारी दुनिया के लोग वहाँ पर जमा होंगे। सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे अहम सवाल वो हज़रत उलमा से होगा, एक आलिम दीन से होगा। यही है, मैं आपको क्या बताऊँ, आज हमारे पास दीन तो नहीं है, दीन है तो फिर कमज़ोर है। आज हमारी औरतों का रिवाज क्या बन गया है, मर्द हजरात से ज़्यादा आज हमारी औरतें दरगाहों के पास जा रही है। जाइए आप कभी देखने के लिए, मैं आपको जाने की बात नहीं बता रहा हूँ, कभी आप वहाँ से गुजरेंगे एक नज़ारा कर लेना। शिवाजी नगर के अंदर कौन सी दरगाह है, सिटी मार्केट जामे मस्जिद के सामने कौन सी दरगाह है, टैनरी रोड में कौन सी दरगाह है। आज हमारी घर की औरतें वहाँ पर जाकर सजदा कर रही है, वहाँ जाकर नमक डाल रही है, वहाँ जाकर काली मिर्चियाँ डाल रही है, वहाँ जाकर पैसे डाल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं उन औरतों से भी पूछना चाहता हूँ, आप जब ये चीज़ें अंगार में डालते हैं आपको कौन सा सवाब मिल रहा है? आपको कौन से सहाबा ने कहा, आपको कौन से आलिम दीन ने कहा कि फलां वक्त में 10 मुहर्रमुल हराम को नमक डालने पर आपके मसाइल हल हो जाते हैं, काली मिर्ची आग में डालने से आपके मसले हल हो जाते हैं। बास औरतों का ये कहना है, हजरत हम नमक डालेंगे हमारी मुरादें पूरी हो जाती है। मैं उन औरतों से पूछना चाहता हूँ, अरे हमारा इतना बड़ा खालिक है, हमारा इतना बड़ा मालिक है, हमारा इतना परवरदिगार, इतना बड़ा परवरदिगार है, एक ही हमारा अल्लाह है, सारी दुनिया के निज़ाम को बैक वक्त चला रहा है। क्या हम जब दुआ करने के लिए हाथ उठाएंगे, क्या अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएंगे? क्या 10 मुहर्रमुल हराम ही के दिन दुआ कबूल होती है? हाँ, 10 मुहर्रमुल हराम के दिन भी बहुत सारे नबियों की दुआएं कबूल हुई है, बहुत सारे अंबिया बड़े बड़े फितनों से अल्लाह पाक उनको बचाए हैं। रोज़े के ताल्लुक़ से बात आ रही है, आगे बताऊंगा, लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये सब जो है 10 मुहर्रमुल हराम में जहाँ जहाँ पर गलियों में पंजे बिठाते हैं, इसमें मेरी और आपकी शिरकत ही नहीं बल्कि जितने मुसलमान हैं इन सब की शिरकत करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, ये बिदअत वाला काम है। हम 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को सामने रखकर ये पंजे निकालते हैं। यहाँ रुक कर एक वाक़या बताता चलूँ, वक्त का तकाज़ा है, मैं जितना जल्द हो सके अपने वाक़े को समेटना चाहता हूँ। एकम का मुहर्रमुल हराम गुजरी है, अभी 4 दिन पहले एक मुहर्रमुल हराम की तारीख गुजरी है। किताबों का मुताला करेंगे पता चलता है एक मुहर्रमुल हराम को एक ऐसे सहाबी की शहादत हुई है, एक ऐसे सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ है जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, क्या नाम है बोलो भाई, क्या नाम है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, बहुत बड़े सहाबी रसूल गुजरे। एक मुहर्रमुल हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, अय उमर, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है उसके घर वाले रोते हैं, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, शादीशुदा है, बीवी बच्चे रोएंगे। अय उमर, अगर किसी का इंतकाल हो जाए उसके ख़ानदान वाले रोएंगे। अय उमर, अगर किसी का इंतकाल हो जाए उसके रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब रोएंगे। अय उमर, अगर किसी का इंतकाल हो जाए महल्ले के लोग जमा होकर धाड़े मार कर रोएंगे। अय उमर, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अगर वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई क्यों ना हो, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है गांव में, देहात में, शहर में, जब लोगों को मालूम हो जाता है कि फलां का इंतकाल हुआ है, लोग उसके इंतकाल पर रोते हैं। आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, अय उमर, इस बात को ज़रूर सुन लीजिएगा, अय उमर, इस बात को सुन ले, अगर तेरा इंतकाल हो जाएगा तो पूरा इस्लाम रोएगा।
حضرت عمر سے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے عمر، کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روئیں گے، کسی کا انتقال ہوتا ہے رشتہ دار روئیں گے، کسی کا انتقال ہو جائے بیوی بچے روئیں گے۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے پورا اسلام روئے گا۔ عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے آسمان کے پورے فرشتے روئیں گے۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے مدینے کے اندر حدود حرم میں جتنے یتیم بچے ہیں، حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے 80,000 سے زائد یتیم بچے اے عمر تیرے انتقال پر دھڑے مار کر روئیں گے۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے مدینے کے ہزاروں کی تعداد میں بیوہ عورتیں روئیں گی۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے جانور بھی روئیں گے۔ عمر، تیرا انتقال ہو جائے پورا اسلام روئے گا۔ بزرگان محترم، یہ ایک محرم الحرام کو اتنے بڑے صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال شہادت ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے لیے منحوس والا دن نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے ماتم والا دن نہیں تھا؟ تم 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر ماتم بناتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف محرم الحرام کے مہینے ہی میں حضرات صحابہ کرام کو شہادت ملی ہے؟ کیا رمضان میں شہادت نہیں ہوئی؟ کیا شوال کے مہینے میں شہادت نہیں ہوئی؟ کیا ذی قعدہ کے مہینے میں شہادت نہیں ہوئی؟ سال کے 12 مہینے میں بھی ہم شہید ہوئے ہیں۔ تم کون سے صحابہ کے نام پر ماتم مناؤ گے؟ بتاؤ مسلمانوں۔ اس لیے بزرگان محترم اور آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے یہ آسمان بھی روئے گا۔ آسمان تو آسمان میں رہنے والے فرشتے روئیں گے، مدینہ منورہ میں یتیم بچے روئیں گے، بیوہ عورتیں روئے گی۔ بزرگان محترم، ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ آگے واقعہ بڑا لمبا ہے، 2 باتیں بتا دیتا ہوں چونکہ روزے کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ آگے بڑھ کر واقعے کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی؟ مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو فیروزہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرچم مارا۔ جیسے ہی پرچم لگنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے خون نکلنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کیا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی ہے میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ گھر لے کر جانے کے بعد ایک ٹپائی پر آرام کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جلدی سے جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ کیا کہا؟ جلدی سے جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، طبیب کو بلا کر لاؤ، حکیم کو بلا کر لاؤ۔ اس لیے کہ اتنا زور سے ابو لولو فیروزہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم مارا تھا کہ جس کے ذریعے سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یہ جملے کو سنا کہ ڈاکٹر کو بلا لاؤ، حکیم کو بلا لاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ کہا میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ اس جملے کے اندر ایک جملہ مجھے عرض کرنا پڑے گا، لیکن اس جملے کو آپ دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائیوں اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اب دعا کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب دعا کی ضرورت ہے، اب میرے لیے دعا کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے زمین پر لٹا دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ مردود ہے، وہ ناعقل ہے،
وہ اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کر بھیجتا۔ وہ اس لائق تھے، وہ اس قابل تھے کہ اللہ پاک میرے بعد حضرت عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ وہ عمر شہادت جن کی ہوئی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہونے کے بعد پرچم سینے مبارکہ پر لگنے کے بعد گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس جگہ نے محترم بیٹا جیسے ہی آتا ہے بیٹے سے حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا مجھے چارپائی پر سے اٹھا کر کے مجھے زمین پر لٹا دینا۔ کہاں لٹا دینا؟ مجھے زمین پر لٹا دینا۔ بلکہ زمین پر لٹانے کے بعد آگے حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا مجھے آؤندے منہ لٹا دینا۔ کیسا لٹا دینا؟ آؤندے منہ لٹا دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے کہنے لگے ابو جان آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے سینے مبارکہ پر چوٹ لگی ہوئی ہے، خون زیادہ نکلے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو درد ہو رہا ہے۔ اے ابا میں آپ کو لٹانا نہیں چاہتا، ابا آپ کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، ابا اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، ابا آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر مجھے رہا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ آج میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ابا آج سے میرے سر کے اوپر سے آپ کا سایہ اٹھ رہا ہے، ابا جان میں آپ کو کیسے لٹاؤں؟ بزرگان محترم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے، زمین میں میرے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے۔ وہ عمر کی شہادت ہو رہی ہے، ایک محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں، تیر لگ جاتی ہے، خون کے فوارے نکل جاتے ہیں، ابھی 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی ہے، 1 رکعت مکمل کر کے نماز پڑھاتے ہیں، 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے کہتے ہیں ابو جان میں آپ کو کیسے لٹاؤں، آپ کو کیسے کروڑ بدلاؤں؟ بزرگان محترم کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروڑ بدلنے کی بھی طاقت نہیں رہی، کروڑ بدلنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ چنانچہ ان کے بیٹے نے ان کو کروڑ بدلایا، کروڑ بدلنے کے بعد فوراً سجدے میں پڑھ کر اپنی پیشانی کو رگڑنے لگے، پیشانی رگڑتے ہوئے حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں پڑھ کر توبہ کر رہے ہیں، گزری ہوئی زندگی پر استغفار کر رہے ہیں۔ کون عمر ہے میرے بھائیوں جن کی زندگی میں کبھی انہوں نے چمٹی کو تک تکلیف نہیں دیا؟ آج وہ حضرت عمر جب ان کی شہادت ہو رہی تھی، ایک محرم الحرام کو دنیا سے جانے کا وقت ہے، دنیا سے جدا ہونے کا وقت ہے، سجدے میں پڑے ہو کر پیشانی لگڑتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ بزرگان محترم اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے صحابی رسول کا کیا کردار تھا؟ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی گزری ہوئی زندگی پر توبہ کر رہے ہیں، گزری ہوئی زندگی پر استغفار کر رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج مسلمان بدعت والے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں بھی ان لوگوں کا ماتم کیوں نہیں مناتے؟ صرف حضرت امام حسین کا ماتم کیوں مناتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کا دور دور تک نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی صحابی سے اس کا تعلق ہے، نہ کوئی اللہ والوں نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی جلسے اور جلوس کیے ہیں، نہ کوئی جلسے کر کے عوام کو پیغام دیے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان کاموں سے میں بھی دور رہنا ہے، آپ بھی دور رہنا ہے۔ خاص طور پر آپ اپنی گھر کی مستورات کو، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے 10-12 تاریخ تک اپنی مستورات کو روزے میں بٹھا دو، اعتکاف میں بٹھا دو۔ اپنے گھر کے اندر کنارے میں ایک پردہ ڈال کر ایک کمرہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اعتکاف کی نیت کرا کر ان کو گھر کے اندر بٹھا دو۔ ورنہ خطرہ اس بات کا ہے آج یہ لوگ جا کر پتہ نہیں پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، پھولوں کی پوجا کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ خطرہ اس بات کا ہے آنے والا زمانہ بڑا خطرناک ہے، آنے والے فتنوں سے مجھے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، آپ کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے بچوں
بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ چند چیزیں تھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کسی جمعہ کو عرض کروں گا۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے حضرت محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنا کہتے حضرت، محرم الحرام کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا کہتے حضرت، محرم الحرام کے مہینے میں شوہر بھی بیوی نہیں ملنا کہتے حضرت۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ اس عنوان کو میں اگلی جمعہ عرض کروں گا۔ بس یہ چند باتوں پر عمل کر لیجئے گا بزرگان محترم، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائیں گے، اور کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب اور کتاب ہوگا، جب ہماری صف لگے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا شمار، ہماری صف انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ ہوگی، شہداء کے ساتھ ہوگی، صدیقین کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام بدعت والے کاموں سے دور رہ کر اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ایک بات ہے روزے کے تعلق سے بتا دیتا ہوں، ابھی محرم الحرام کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے؟ ارے بولو بھائی، روزہ ہے کیا؟ 5ویں تاریخ ہے۔ 10 تاریخ کون سے دن آ رہی ہے؟ چہارشنبے کے دن 10 محرم الحرام کی تاریخ آنے والی ہے۔ ابھی جو آنے والا چہارشنبہ ہے، چہارشنبے کے دن 10 محرم الحرام ہوگا، یوم عاشورے کا دن ہوگا۔ یوم عاشورے کے روزے کی تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی آدمی یوم عاشورے کے دن روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن یہودی بھی روزہ رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو 1 روزے کے ساتھ اور 1 روزہ میں زائد رکھ لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہود 1 روزہ رکھے ہیں، ان کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرتا ہوں، تم بھی یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ اگر یہودی لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 1 روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر 1 روزہ رکھیں گے، ہماری اور ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہاں تو اعمال میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے بات بتا رہے ہیں، اور دوسرے بدعت والے کام میں ان کے ساتھ جڑ کر کام کیسے کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، یعنی یوم عاشورہ کا 1 روزہ ہے، یا تو 9 کا روزہ 10 کے ساتھ جوڑ لینا ہے، یا 10 محرم الحرام کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ جوڑ لینا ہے۔ 1 روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ 2 روزے رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یوم عاشورہ جو 10 محرم الحرام ہے، بہت سارے بزرگان دین کا یہ تجربہ ہے، دعائیں قبول ہوئی ہے۔ بڑے ہم بھی یوم عاشورہ کے دن 2 روزے رکھ کر اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک سے دعائیں کریں گے، ہمارے مسائل کو سامنے رکھیں گے، ہمارے دکھ اور دکڑوں کو اللہ کے دربار میں رکھیں گے۔ اللہ پاک کی ذات پر امید ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، اللہ پاک تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے، اور اللہ پاک ہمارے تمام مسائل کو ضرور مکمل فرمائیں گے۔ آمین۔